حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری 20 لونڈیاں تھیں، میں ہر روز نئے کپڑے پہنتی تھی، میں نے کبھی خود اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پیا، لیکن جب آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو پوری زندگی ایسے ہو گئی جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون بھی گزری ہیں جن کے پاس مکہ کی بڑی سے بڑی دولت تھی، جن کے تجارتی قافلے دور دور کے ملکوں تک جاتے تھے، جن کے نام کا سکہ پورے عرب میں چلتا تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا آرام اور اپنی ساری آسائشیں قربان کر دیں۔ یہ داستان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جنہیں دنیا ایک کامیاب تاجرہ کے طور پر جانتی ہے، لیکن آسمان انہیں وفا، صبر، قربانی اور سخاوت کی ملکہ کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کے معزز خاندان بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خویلد بن اسد مکہ کے معزز اور مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے میں جہاں عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی ذہانت، کردار اور کاروباری صلاحیتوں کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتی تھیں۔ آپ نے تجارت کو صرف وراثت میں نہیں پایا بلکہ اپنی عقل، دیانت اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اسے مزید وسعت دی۔ اس زمانے میں عرب کے تاجر شام، یمن اور دوسرے علاقوں تک تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی بڑے بڑے تجارتی قافلے ہوتے تھے جن میں مال تجارت لدا ہوتا اور سینکڑوں اونٹ مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ مکہ کے کئی تاجروں کے قافلے مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہوتے تھے، لیکن دولت کی فراوانی نے آپ کے دل میں غرور پیدا نہیں کیا تھا۔ جتنا مال بڑھتا جاتا اتنی ہی عاجزی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ آپ کا کردار ہر قسم کی برائی سے پاک تھا۔ تجارت میں سچائی اور امانت داری آپ کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ آپ کبھی دھوکہ نہیں دیتی تھی، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتی تھی اور نہ ہی ناجائز منافع کمانے کی کوشش کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بے حد اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ مکہ میں بہت سے غریب خاندان ایسے تھے جن کی مدد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموشی سے کیا کرتی تھی۔ مسافروں کی خدمت کرنا، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ان کی عادت تھی۔ دولت ان کے ہاتھ میں تھی لیکن دل میں اس کی محبت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مال انسان کا اصل سرمایہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے۔ اسی دوران مکہ میں ایک نوجوان اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہو رہا تھا۔ لوگ اسے صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور حسن کردار کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کی نگرانی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس آئے تو تجارت میں غیر معمولی برکت ہوئی، نفع بھی پہلے سے زیادہ ہوا اور دیانتداری کی ایسی مثال سامنے آئی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت متاثر کیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ غیر معمولی اخلاق کا مالک ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ اس نکاح میں دنیاوی دولت سے زیادہ کردار اور دیانت کو ترجیح دی گئی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اگرچہ ان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی لیکن انہوں نے اپنی خوشیوں کا مرکز مال کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو بنایا۔ وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، آپ کی باتوں کو غور سے سنتی اور آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ آنے والے وقت میں جب نبوت کا سورج طلوع ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے پہلے سے ہی تیار کر دیا تھا۔ ان کی دولت، ان کا مقام، ان کی عزت اور ان کی تجارت سب کچھ اب ایک ایسے مقصد کے لیے محفوظ کیا جا رہا تھا جس کا تعلق پوری انسانیت کی ہدایت سے تھا۔ ابھی مکہ کی گلیاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ بہت جلد یہی مالدار خاتون اپنی ساری دولت اسلام کی خاطر قربان کر دے گی۔
یہی کامیاب تاجرہ بھوک اور تنگی کے دن بھی دیکھے گی، اور یہی باوقار خاتون صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کرے گی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے ہوئے گھر واپس تشریف لائے، تو تاریخ کا وہ لمحہ صرف نبوت کے آغاز کا نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے ظہور کا بھی لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوا، تو اس وقت اگر کوئی اور ہوتا تو شاید خوف زدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا یا سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک وفاداری اور یقین کے مثال بن گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی۔ یوں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی۔ جب بہت سے لوگ انکار کرنے والے تھے وہ ایمان لانے والی تھی، جب بہت سے لوگ مخالفت کرنے والے تھے وہ ساتھ کھڑی ہونے والی تھی، جب بہت سے لوگ مال بچانے کی فکر کریں گے وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والی تھی۔ نبوت کے بعد مکہ کا ماحول بدلنے لگا۔ قریش کے سردار جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے معترف تھے اب مخالفت پر اتر آئے، تانے دیے جانے لگے، راستے روکے جانے لگے، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ڈرایا جانے لگا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ہر روز دیکھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور لوگ کس طرح جواب میں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ اس دوران اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ نئے مسلمان آتے تو ان میں بہت سے غریب، کمزور اور غلام بے ہوتے، ان کی مدد کی ضرورت پڑتی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا، ان کی مشکلات دور کرنی ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دولت کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے۔ جو مال انہوں نے برسوں کی محنت، تجارت اور انتظامی صلاحیت سے حاصل کیا تھا وہ اب اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونے لگا۔ عرب کے بازاروں میں جن تجارتی قافلوں کا چرچا تھا ان کا منافع اب اسلام کے ابتدائی ماننے والوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ دولت جمع کرنے سے زیادہ اہم اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتی گئی۔ قریش نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا، تجارت میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، معاشی دباؤ بڑھایا گیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنا مال بچا لیا جائے یا خرچ کم کر دیا جائے، بلکہ وہ ہر مشکل میں مزید آگے بڑھ کر تعاون کرتی۔ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا حصہ شامل ہو۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ جس خاتون کے پاس بے شمار دولت تھی وہ آج اسی دولت کو ایک ایسے مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے دنیاوی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ دنیا کے نفع نقصان پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر تھی۔ ان کی سخاوت صرف مال دینے تک محدود نہ تھی بلکہ وہ اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی توانائی اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تو وہ تسلی دیتی، جب مخالفین تکلیف پہنچاتے تو وہ حوصلہ بڑھاتی، جب حالات سخت ہوتے تو وہ صبر کی تلقین کرتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی بارہا ان کی وفاداری اور قربانیوں کو یاد فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثابت کر دیا کہ اصل دولت وہ نہیں جو خزانوں میں بند ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ ان کی زندگی کا ہر دن اس حقیقت کی گواہی دے رہا تھا کہ مال کا بہترین مصرف اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ لیکن ابھی آزمائشوں کا سب سے کڑا مرحلہ باقی تھا۔ ابھی وہ وقت آنا تھا جب مکہ کے طاقتور سردار مسلمانوں کو ایک تنگ وادی میں محصور کر دیں گے۔
جب بھوک بچوں کو رلائے گی، جب کھانے کے چند لقمے بھی نعمت بن جائیں گے، جب مکہ کی سب سے مالدار خاتون اپنے زندگی کی سب سے بڑی قربانی پیش کرے گی، وہ آزمائش ایسی ہوگی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً سارا مال اسلام کی خاطر خرچ ہو جائے گا، لیکن ان کے صبر، یقین اور وفاداری میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ پھر وہ وقت آیا جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا روشن باب بنا دیا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے، نہ ان سے تعلق رکھا جائے اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور مسلمانوں کو شعیب ابی طالب کی ایک تنگ وادی میں محصور ہونا پڑا۔ یہ آزمائش چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں بلکہ تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی مکہ کی معزز ترین اور مالدار ترین خواتین میں وہ شمار ہوتی تھیں، اب اسی وادی میں بھوک، تنگی اور مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ اسلام کی خاطر خرچ ہوتا چلا گیا۔ مال ختم ہوتا گیا لیکن صبر ختم نہ ہوا، دولت کم ہوتی گئی لیکن یقین بڑھتا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس محاصرے کے دوران کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ بعض اوقات کئی دن مناسب کھانا میسر نہیں آتا تھا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں دور تک سنائی دیتی تھیں۔ لوگ بھوک برداشت کرتے تھے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں عام طور پر انسان آرام اور سہولت چاہتا ہے، لیکن انہوں نے راحت کو چھوڑ کر قربانی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑی رہیں۔ نہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ پہلے والی زندگی بہتر تھی اور نہ کبھی اپنی سابقہ دولت اور آسائشوں کا تذکرہ حسرت کے ساتھ کیا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اللہ کی رضا تھی۔ شعیب ابی طالب کی یہ سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت پر بہت باری گزرے۔ مسلسل مشقت، بھوک اور مشکلات نے جسم کو کمزور کر دیا، لیکن روح پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جب محاصرہ ختم ہوا تو بظاہر مسلمان وعدے سے باہر آ گئے، مگر ان 3 برسوں کی سختیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت کو شدید متاثر کر دیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی غمخوار، سب سے پہلی مسلمان اور سب سے وفادار رفیقہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فراموش نہیں کیا۔ ان کے بعد بھی جب کبھی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ جب ان کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور وفاداری کے ساتھ انہیں یاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے اپنا مال میرے لیے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا مقام کتنا بلند تھا۔ آج دنیا انہیں صرف ایک مالدار خاتون کے طور پر نہیں جانتی، بلکہ اس عورت کے طور پر جانتی ہے جس نے ثابت کیا کہ دولت کی اصل خوبصورتی اس کے جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ صبر صرف غریبی میں نہیں ہوتا بلکہ امیری چھوڑنے میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ وفاداری صرف آسان دنوں میں نہیں بلکہ مشکلات میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک عورت اپنے کردار، ایمان، عقل، سخاوت اور قربانی کے ذریعے تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی
ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کے لیے ایک پیغام ہے کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دی گئی قربانیاں ہمیشہ قائم باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، سخاوت، وفاداری اور اخلاص سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی دین کی محبت اور اللہ کی رضا کی طلب پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔